لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم محترم سامعین کرام. پروگرام طریقہ حج و عمرہ درجہ بدرجہ کے ساتھ آپ کا میزبان اسد اللہ غوری حاضر خدمت ہے. آج اس سلسلے کا ہمارا 7واں پروگرام ہے اور ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے مہمان بنے ہیں محترم صاحبزادہ انوار احمد مدینہ والے بھائی. ضیف الرحمن کی خدمات کے حوالے سے انوار بھائی کا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں. سرکاری حوالے سے بارہا آپ کو اہم ذمہ داریاں دی جاتی رہی ہیں اور آپ الحرمین الشریفین کی مقدس سرزمین پر ضیف الرحمن کی خدمت کرتے چلے آئے ہیں. انوار بھائی اپنی تقاریر اور اپنی تحاریر سے بھی ضیف الرحمن میں خاصے مقبول ہیں. تو آئیے ہم چلتے ہیں انوار بھائی کی طرف اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ معاونین کے انتخاب کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. السلام علیکم محترم انوار بھائی. ہم آپ کو پروگرام طریقہ حج و عمرہ درجہ بدرجہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسد بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں شامل ہونے کا ایک موقع دیا. میں دل سے آپ کا ممنون و مشکور ہوں. یہ میری دلی خواہش بھی تھی کہ آپ کے ساتھ کسی پروگرام میں شرکت کروں اور اللہ تعالیٰ آج مجھے موقع عطا فرمایا. انوار بھائی پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ذرا بتائیے کہ مختلف ادوار میں اور خصوصاً جب حج سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پر ایک مہم چل پڑتی ہے جس میں طرح طرح کے اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم معاونین کو سلیکٹ کر رہے ہیں، ان کا انتخاب ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور لوگ پھر ان کی باتوں میں آ کر کسی حد تک بے وقوف بھی بن ہی جاتے ہیں. تو ذرا ہمیں بتائیے گا کہ سرکاری سطح پر یہ معاونین حج کا انتخاب کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور ایک اہم بات اس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا معاونین حج صرف اور صرف سرکاری ملازمین ہی سے لیے جاتے ہیں یا ان کو سرکاری ملازمین سے ہٹ کر عام لوگوں میں سے بھی ان کا انتخاب کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے سوال کی دراصل اس کے دو حصے ہیں. پہلے حصے کا تو واضح جواب یہ ہے کہ اس حوالے سے جو بھی اشتہارات یا دعوے عام طور پر سامنے آتے ہیں وہ سب جعلی ہوتے ہیں. اس معاملے پر ایف آئی اے بھی اپنے طور پر کارروائی کرتی ہے اور وزارت مذہبی امور کی جانب سے بھی اس حوالے سے کارروائی کی جاتی ہے، اور وقتاً فوقتاً ان کے فیس بک پیج پہ، ان کے واٹس ایپ چینل پہ یا دیگر ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے بھی اس کی تردید ہوتی رہتی ہے اور یہ بتایا جاتا رہتا ہے کہ یہ سب فراڈ عناصر کی سرگرمیاں ہیں. اچھا، جو سعودی عرب میں ہائرنگ ہوتی ہے، لوگ سعودی بیس جو معاونین ہوتے ہیں یا لوکل معاونین، وہ سراسر وہاں پہ ڈی جی صاحب کی سپرویژن میں ہوتی ہے اور ان کا ایک طریقہ کار ہے. وہ رمضان میں وہاں پہ اپلیکیشنز وغیرہ کلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور رمضان کے بعد پھر فائنل جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے تحت وہ فائنل کوٹا کر لیتے ہیں. اچھا، اب آتے ہیں سرکاری طریقہ کار کی طرف کہ حکومت کس طرح سلیکشن کرتی ہے. یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اچھا، پہلے ادوار میں اسد بھائی ایسا ہوتا تھا، مختلف سرکاری محکموں کو خطوط ارسال کیے جاتے تھے مورا کی طرف سے، اور وہ اپنے طریقہ کار کے مطابق نامزدگیاں کرتے تھے. فائنل لسٹ بنا کر وزارت مذہبی امور کے دفتر بھیجی جاتی تھیں اور اس کے بعد مزید جو بھی پروسیس تھا وہ مکمل کیا جاتا تھا مورا کی طرف سے. لیکن گزشتہ 2-3-4 سال سے یہ سارا عمل اب این ٹی ایس کے ذریعے کیا جا رہا ہے اور الحمدللہ یہ نظام نہایت شفاف اور مؤثر ثابت بھی ہوا ہے. این ٹی ایس کے ذریعے سلیکشن ہو رہی ہے اور واقعی اچھا اور اہل اسٹاف سامنے آ رہا ہے. این ٹی ایس کے تحت بطور معاون جانے کے لیے سرکاری ملازم ہونا شرط ہے، لازم ہے. اچھا، پچھلے ادوار کی پالیسی کے مطابق گریڈ 7 سے 18 تک کے ملازمین اہل ہوتے تھے، تاہم اس سال پالیسی میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں. اب نئی شرائط شامل کی گئی ہیں اور گریڈ 11 سے گریڈ 18 تک کے ملازمین کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ این ٹی ایس کے ذریعے امتحان میں شرکت کریں. جو امیدوار وہاں کوالیفائی کرتا ہے اس کے بعد اس کا فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. تحریری اور فزیکل ٹیسٹ کے دونوں کے نمبرز کو ملا کر پھر فائنل میرٹ لسٹ تیار کی جاتی ہے اور پھر سلیکشن کا عمل مکمل کیا جاتا ہے. اچھا، جہاں تک معاونین کی ڈپلائمنٹ کا تعلق ہے تو عموماً
شوال کے بالکل آخر میں یا ذیقات کی شروع میں فلائٹس میں مومنین کی ڈپلائمنٹ سعودی عرب میں شروع ہو جاتی ہے. شروع میں جو 15 دن کی فلائٹس ہیں وہ ہمارے سارے دوست جاتے ہیں مدینہ، اور پہلی دوسری فلائٹ سے ہم بھیج دیتے ہیں ان کو، وہاں ان کی ڈپلائمنٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر گریجولی ہم مکہ کے لیے ان کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. جزاک اللہ محترم انوار بھائی، آپ نے بڑی تفصیل سے باتیں بتائیں. میں یہاں ایک ذیلی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب ان لوگوں کو منتخب کر لیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تقریباً پورے پاکستان کے ہر گوشے سے ہی انتخاب ان کا کیا جاتا ہوگا، تو ایک خوبصورت سا گلدستہ تشکیل پاتا ہے اس طرح سے کہ ہر چپے چپے کی زبان بولنے والے افراد جو ہیں وہ معاونین میں شامل ہوتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا سلیکشن کے بعد ان لوگوں کو کوئی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے؟ کیا ان کی حج کے حوالے سے کوئی تربیت بھی ہوتی ہے؟ اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے. اچھا اسد بھائی، یہ واقعی بہت اہم اور بر وقت آپ نے سوال کیا ہے کہ جہاں تک مومنین کی سلیکشن کا تعلق ہے تو یہ عمل مکمل طور پر NTS کے ذریعے کیا جاتا ہے. سلیکشن پورے پاکستان سے کی جاتی ہے اور بہت فیئر ہوتی ہے، اور اس میں صوبائی کوٹے کو مد نظر رکھا جاتا ہے. ہر صوبے کا باقاعدہ کوٹا مقرر کیا گیا وزارت کی جانب سے، جبکہ یونیفارم سروسز کے لیے بھی ایک الگ کوٹا رکھا جاتا ہے. اسی شفاف نظام کے تحت امیدواروں کا انتخاب کیا جاتا ہے. اچھا، سلیکشن کے بعد مومنین کو اسلام آباد میں ایک باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اس ٹریننگ کا دورانیہ حالات کے مطابق ہوتا ہے، جو کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 13-14 دن تک ہو سکتا ہے. اچھا، ضرورت پڑنے پر اس مدت میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں یا کمی بھی کی جا سکتی ہے. اچھا، ٹریننگ کا یاد رکھیے گا معیار انتہائی اعلیٰ ہوتا ہے. لیکچرز دینے کے لیے انتہائی قابل، تجربے کار اور ویژن رکھنے والے افراد کو مدعو کیا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود متعدد مشنز کا عملی تجربہ رکھتے ہیں یا کسی نہ کسی سطح پہ ہر مشن کے ساتھ وابستہ رہ چکے ہوتے ہیں. ان کی گفتگو اور رہنمائی مومنین کے لیے عملی طور پر بہت مفید ثابت ہوتی ہے. اچھا، ٹریننگ سیشن صبح 9 بجے شروع ہوتا ہے اور شام 5 بجے تک جاری رہتا ہے. دوران ٹریننگ ظہر کے وقت وقفہ دیا جاتا ہے، جس میں نماز کے ساتھ ساتھ کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے، اور مومنین کے لیے کھانا اور رہائی دونوں کی سہولت وزارت مذہبی امور کی جانب سے فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ پوری توجہ کے ساتھ ٹریننگ پر فوکس کر سکیں. اسی ٹریننگ کے دوران مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مومنین کی ڈپلائمنٹ کا عمل بھی مکمل کر لیا جاتا ہے. اس مقصد کے لیے تجربے کار افسران پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جو ہر معاون کا انٹرویو کرتی ہے، اور انٹرویو ان کے تجربے، صلاحیت اور فٹنس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پہ انہیں مختلف ونگ میں تعینات کیا جاتا ہے. کسی کو اکاموڈیشن ونگ میں بھیجتے ہیں، کسی کو ٹرانسپورٹ ونگ میں ڈپلوائے کر دیا جاتا ہے، اور کسی کو فوڈ سیکشن اس میں ونگ میں. اچھا، یہ پورا عمل ایک منظم، شفاف اور پیشہ ورانہ انداز میں مکمل کیا جاتا ہے تاکہ حج مشن کے دوران حجاج کرام کو بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں. بہت شکریہ محترم انوار بھائی. ایک اور اہم سوال جو میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا اس کا جواب وہ یہ کہ پہلے تو ناظمین نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن اب معاونین کے ساتھ ناظمین کا بھی کردار سامنے آیا ہے، اور جب سے یہ کردار سامنے آیا ہے تو ضیوف الرحمان نے ان سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لی ہیں. خصوصاً حج کے دنوں میں ضیوف الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ معاونین ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے اور ان کو مناسک حج میں ہر طرح سے مدد فراہم کریں گے، ان کی رہنمائی کریں گے. تو ذرا ہمیں آپ سمجھائیں گے کہ اصل میں ناظمین کیا کردار ہے کیا اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جی شکریہ اسد بھائی، نوعیت کے حساب سے بہت اہمیت کا حامل سوال ہے یہ، اور حجات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ناظم ہے کون، اس کا کام کیا ہے، یہ کس طرح کام کرتا ہے، اس سے کس طرح کام لیا جا سکتا ہے. اچھا سمجھیے گا، ناظم حج دراصل پاکستان حج مشن کا وہ ذمہ دار افسر ہوتا ہے جو حج کے دوران حجات کی رہنمائی، نظم و ضبط اور سہولت کاری کا کام انجام دیتا ہے. اس کا کردار بہت ہی اہم اور عملی نوعیت کا ہوتا ہے. اچھا، کوشش کرتا ہوں اس کی جو ذمہ داریاں مختصراً بتا سکوں. ناظم حج حجات کے گروپ وائز نگرانی کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام مناسک وقت پر اور درست طریقے سے ادا ہو سکیں. مکہ، مدینہ، منی، عرفات، مزدلفہ میں رہائش، نقل و حرکت اور شیڈیول پر عمل درآمد
بھی کروانا اس کی ذمہ داری ہے۔ بیمار، ضعیف یا گمشدہ حجاج کی فوری مدد اور متعلقہ سعودی حکام سے رابطہ کرنا، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ سعودی اتھارٹیز اور پاکستان حج مشن کے درمیان یہ فوکل پرسن کا کام ادا کرتا ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال میں ڈسپلن کو مینٹین رکھنا اس کی پرائم ڈیوٹی ہے۔ آسان الفاظ میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناظم حج صرف انتظامی افسر نہیں ہوتا، بلکہ حجاج کے لیے سہارا، دوست، رہنما اور خدمتگار ہوتا ہے۔ اچھا ناظم حج وہی سمجھا جاتا ہے جو صبر، خوش اخلاقی اور ذمہ داری کے ساتھ حجاج کی خدمت کرے۔ اسد بھائی، اب دوسرے پورشن پہ آتے ہیں کہ ناظم حج بننے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو سرکاری ملازم ہونا ضروری ہے، گریڈ 16، 17 یا 18 کا ایک آفیسر۔ سروس ٹریک اس کا بہت اچھا ہونا چاہیے، ڈسپلن کے حوالے سے بہت اچھا ہونا چاہیے، فزیکلی فٹ ہونا چاہیے، اور جو کہ حج کی مشقت برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بنیادی طور پہ دینی شعور ہو، خاص طور پہ مناسک حج کی سمجھ ہو، اردو کے ساتھ عربی یا انگریزی کی بنیادی سمجھ ہو، ٹیم ورک اور لوگوں کو سنبھالنے کی صلاحیت ہو، قائدانہ کردار ادا کر سکتا ہو۔ اچھا، اس کی سلیکشن وزارت مذہبی امور کی جانب سے کی جاتی ہے تھرو NTS، اور ڈیورنگ ٹریننگ سیشن اسلام آباد میں جو ہوتا ہے اسی دوران ناظمین بھی سلیکٹ کر لیے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ محترم انوار بھائی، آپ نے بڑے احسن طریقے سے باتوں کو سمجھایا۔ چند ایک سوالات اور ذہن میں اٹھتے ہیں، امید یہ ہے کہ آپ جوابات سے مستفیض فرمائیں گے۔ ایک تو یہ کہ کیا معاونین اور دوسرے نمبر پر جو ساتھ جانے والے ناظمین ہوتے ہیں یہ بھی فریضہ حج یا سعادت حج حاصل کرتے ہیں؟ اور یہ کہ کیا ان کا قیام و طعام سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے، یا ان کا جو طعام ہوتا ہے اس کا خرچہ یہ لوگ خود اٹھاتے ہیں، ان کو اس کی کوئی تنخواہ وغیرہ دی جاتی ہے؟ اور آخری سوال اس سلسلے کا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عموماً ان ناظمین کا اور معاونین کا قیام کتنے دنوں پر محیط ہوتا ہے؟ اچھا اسد بھائی، آپ کے پہلے سوال کے جواب میں یہ واضح کرتا چلوں کہ اصولی طور پہ معاونین کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ناظم کوئی الگ سے نہیں ہوتا، وہ انہی معاونین میں سے دوران تربیت اسلام آباد میں انٹرویو کے دوران منتخب کیے جاتے ہیں، اور اسی بنا پہ روانگی سے قبل معاونین سے ایک باقاعدہ انڈرٹیکنگ حاصل کی جاتی ہے کہ وہ حج ادا نہیں کریں گے۔ تاہم چونکہ معاونین وہاں انتہائی محنت طلب، مشقت پر مبنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں، اس لیے وزارت مذہبی امور اپنی پالیسی کو ریلیکس کرتے ہوئے انہیں حج کرنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ اور اچھا، جہاں تک قیام، سفر، طعام اور ایئر ٹکٹ کا معاملہ ہے تو یہ تمام سہولتیں اب وزارت مذہبی امور نے اپنے ذمہ لے لی ہیں۔ اب وہ معاونین کو یہ ساری چیزیں مہیا کر رہے ہیں، اور معاونین کو ڈیوٹی کے وقت دوران ایک مخصوص دیا جاتا ہے، ڈیلی الاؤنس کی شیپ میں مخصوص رقم دی جاتی ہے ریال میں، جو ان کے کام آتی ہے۔ اسی طرح معاونین کا کم سے کم جو قیام ہوتا ہے وہاں پہ 40 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 60 یا 70 دن جب تک مشن کلوز نہ ہو جائے۔ اچھا، جو ایکسٹرا یا قیام دیا جاتا ہے ان کو وہاں اسٹے جو دیتے ہیں، یہ ان معاونین کے لیے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دیتے ہیں، اور معتدد ٹائم وہ اضافی ٹاسک بھی ان کو مؤثر انداز میں مکمل کرتے ہیں، مطلب اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں وہاں پہ۔ تو ایسی کارکردگی کے حامل جتنے معاونین ہوتے ہیں ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کو قیام طویل کیا جاتا ہے تاکہ ان سے زیادہ کام لیا جا سکے۔ جی، میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ حرمین الشریفین کی سرزمین پر معاونین بہت خدمت کرتے ہیں حجاج کرام کی، اور اکثر اپنی خدمات سے بڑھ کر وقت نکالتے ہیں، اور یقینی طور پر یہ 24 گھنٹے کا جو دورانیہ ایک دن کا ہوتا ہے اس میں ان کی خدمات 12 گھنٹے سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ان کو گو کہ ان کی خدمات کا مشاہرہ ملتا ہے، لیکن وہ ان کی حوصلہ افزائی تو کہلائے گا، لیکن ان کی خدمات کا متبادل پھر بھی نہیں کہلاتا۔ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پروگرام میں ایسے معاونین بھی تشریف لائیں گے جو کہ غیر معمولی خدمات کی وجہ سے آپ جب سنیں گے ان کی داستانیں تو آپ ان کی خدمات کو سراہیں گے۔ اسی کے ساتھ
انوار بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ جی اسد بھائی، بہت بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ میں تہ دل سے آپ کا اور آپ کے پروڈیوسر صاحب کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ مجھے انہوں نے اس پروگرام میں کھل کے بولنے کا موقع دیا، کوئی قدغن نہیں لگائی، کوئی مجھے لائن آف ایکشن نہیں دی، کوئی مجھے پہلے سے ریٹن اسکرپٹ نہیں دیا کہ مجھے اس طرح بات کرنی ہے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ اور رہی بات مومنین کو بلانا چاہیے، کیونکہ ایسے لاتعداد مومنین ہیں جو اپنی زندگیاں کہنا چاہیے حقیقت میں اللہ کی رضا کے لیے، اپنے اللہ کے مہمانوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کر چکے ہوئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ محترم، آپ کے الفاظوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ سامعین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔